میرے ساتھ آج موجود ہیں اس وقت برگر شیلے کی پوری فیملی، اور عائشہ موجود ہیں ہمارے ساتھ، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ مزمل صاحب موجود ہیں، مدثر موجود ہیں، اور حامد صاحب جی حامد صاحب موجود ہیں. کیا کہیں گے آپ ماشاءاللہ سے؟ اچھا ابھی ہم کھانے سے فری ہوئے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ آج کا 5واں کھانا تھا. 5واں کھانا تھا، اور یہ کھانا کھانے کے بعد لگا یہ پہلا کھانا تھا. اچھا. اور مزے کی بات یہ کہ عید کے دن نا آپ جتنی دفعہ بھی کھانا کھائیں نا، مجھے لگتا ہے وہ پہلا کھانا ہی ایک خوشی اتنی ہوتی ہے کہ کھانا مزیدار ہو تو پھر لگتا ہے پہلا obviously. کھانا. اور جب ہم نے یہ بڑا مزیدار کھانا تھا، مزیدار تھا، اور سب سے مزے اور کی میں چیز ابھی یہ تک تھی دکھ میں ہوں جو برگر آپ نے مجھ سے شیئر کیا، اسٹیک شیئر کی، میرے سامنے جو ہے نا وہ میری پسند کا کھانا اور آپ نے کرپشن کی، آپ نے مجھے اپنے والا ٹیسٹ نہیں دیا نا. بس یہی تو لاہوریوں کی خاص عادت ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. دھوکا ہو گیا جی میرے ساتھ عید کے پہلے دن. بس ہونرز بیٹھے ہوئے، آپ ان کے ساتھ شکوا کر لیں جتنا کرنا ہے. میں اب عائشہ کی طرف چلوں گا. عائشہ پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ. میری جانب سے بھی بہت بہت عید مبارک آپ کو. مزمل صاحب آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک. مدثر صاحب، اور آپ لوگوں نے ہمیں انوائٹ کیا عید کے پہلے دن، آپ کا بہت بہت شکریہ. برگر شیلے کا بہت شکریہ. اور ہم حامد صاحب، میرا خیال ہے کہ اب آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کا راز پہلے بتائیں گے، باقی چھوڑیں. ویسی مسکراہٹ ہے جی، یہ نیچرل. پتہ نہیں کتنے قتل کیے ہوں گے آپ نے اس مسکراہٹ سے. بیگم اچھا بیگم پاس بیٹھی ہوں تو مجھے لگتا ہے مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے. اچھا وہ بڑی خوش ہو رہی ہیں. اچھا انہوں نے بھی کسی کا مجھے پتہ ہے کہ قتل کیا وہ میرا ہے. سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے. آپ کہہ رہے تھے میں نے بولنا نہیں آتا، بڑا اچھا بولتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں. اچھا حامد صاحب بتائیں کیسی عید گزری آج کی؟ الحمدللہ بہت اچھی عید گزری ہے جی، ٹھیک ہے. اور سیویاں وغیرہ کھا کے گزری ہے جی. اور اللہ کا شکر ہے جی کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن نصیبوں میں کیا. اصل بات یہ ہے کسی کو منایا بھی روٹے ہوئے کو؟ سب کو منانا پڑتا ہے جی آج کل، کیونکہ عید کا دن ہے نا، ٹھیک ہے. سب کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، مسکراہٹ بڑی ٹھیک خطرناک ہے. تھی. اور بات ہے کہ سب سے گلے ملنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. یہ منانا ہی ہوتا ہے ایک دوسرے گلے کو. ملنا پڑتا ہے، مجبوری. ملتے ہیں نا جی، سب ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی، مدثر صاحب کی طرف آئیں گے. کیسا رہا آج کا دن؟ بہت اچھا. کتنی عیدیاں ملی، کتنی عیدیاں تقسیم کی؟ اب تو ہم عیدی دینے والوں میں ہو گئے جی. وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو عید لینے کی خوشی بڑی ہوتی تھی، اور کوشش ہوتی تھی ہر مہمان ہمارے گھر آئے اور ہمیں کچھ نہ کچھ عیدی دے کے جائے. بالکل. اچھا اور ہم اتنے بلنٹ ہوتے تھے اپنے بچپن میں، جو نہیں دیتے تھے اسے مان لیتے تھے کہ یار عیدی دے دیتے. آپ نے عیدی نہیں دی. چاچا تو عیدی نہیں دیتی ہے. اور ایک اور چیز بھی ہوتی تھی کہ وہ جب مہمان کیک لے کے آتا تو اس کیک پہ نظریں جمی ہوئی ہیں کہ یہ کیک کب کھلے گا، کب کٹے گا. کب کٹے گا. بالکل آپ ٹھیک ہے. بچے وہ کہتے ہیں نا غیر سیاسی ہوتے ہیں. جی اسی طرح ہی ہے. اچھا میں یہ جو شاعر آنکھوں پہ بہت زیادہ لکھتے ہیں، سوچتا تھا کون سی آنکھیں ہیں. آج آپ کی دیکھی تو پتہ چلا یہ جن کے شاعر اس لکھتے پہ ہیں. میرے خیال میں کوئی ایک شعر بھی ہو جائے، ابھی سوچنا پڑے گا. کب وقت فراہم ہاں. میں کہہ دیتا ہوں، میں ہے. کہہ دیتا ہوں، قتل کر دو نگاہوں سے، نہ ہو تکلیف دونوں کو. کیا بات ہے. تمہیں خنجر اٹھانے کی، ہمیں گردن جھکانے کی. ارے کوئی تو روک رہے. زبردست، بہت زبردست. مدثر صاحب آپ تو میلہ ہی لوٹ گئے ہیں، شاعر لگے ہیں. آپ کا شکریہ. بچپن میں اس طرح کی کافی غلطیاں کی ہوئی ہیں جی. آن ایئر غلطیاں مار رہے ہیں. ڈبے میں ڈبے میں وہ سارے چھوٹی چھوٹی چٹھیاں لکھی. نہیں کبھی اتفاق نہیں ہوا. اچھا یہ نا بڑی میں سامنا وہ بڑا خوبصورت واقعہ. ہماری ایک کزن ہے تو وہ بتاتی ہیں کہ ہم ہاسٹل میں رہا کرتے تھے، تو ہماری جو وارڈن تھی نا اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ رات گئے تک آپس میں خسر پھسر کرتی رہتی ہیں. آپ لوگوں پر پابندی ہے کہ 11 بجے کے بعد کوئی آواز نہیں آئے گی، پن ڈراپ سائلنس ہوگی. تو انہوں نے شروع کیا چھوٹی چھوٹی چٹھیاں بنا لینی، اپنے اپنے بستر میں چٹھی لکھنی، ایک نے دوسری کو آنکھوں دے دے. تو وہ کہتی کہ ہمارا پھر بھی 2 بجے تک وہ سلسلہ. یہ بچپن میں کالج لائف میں سارے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا میرے خیال میں برگر شیلے کی طرف چلیں گے. ابھی قصہ ختم ہو گیا نہیں، ابھی تو مزمل صاحب کی طرف جانا ہے ہم نے. ہاں بالکل. مزمل صاحب جو ہیں وہ برگر شیلے کے اونر بھی ہیں. سر ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ مطلب یہاں پہ جو برگرز ہیں نام تو ان کے بڑے زبردست ہیں، لیکن ساتھ ایک سٹوری بھی ہے. جی ایسے ہی ہے. جیسے ایک مثال ابھی آپ ہنگر بسٹر کی بات کر رہے تھے. ہنگر بسٹر کا جو وزن ہے تقریباً مور دین ½ kg ہے. اچھا. اب آپ دیکھیں ½ kg کا برگر کھا رہے ہوں، نارمل تو ڈائٹ آپ 300-350 کلو ایک وقت کے لیے چاہیے بندے کو. تب آپ ½ kg کا برگر کھائیں
اور آپ کو یعنی وہ پر کرے اچھی طرح، اور آپ کے بعد اس کے بعد آپ کو وہ کہہ لیں ہیوینس بھی فیل نہ ہو. اور تو بڑی اس لیے- لائٹنس سے ہم نے کھایا ہے. اس لیے اس برگر کا نام ہنگر بسٹر رکھا گیا کہ اٹ ول بسٹ یور ہنگر. That was the main reason. That's why we call it hunger buster. اس طرح ہمارے پاس ایک اس کا جونیئر برگر جس کا نام ہم نے رکھا craving buster. اچھا. If you are craving for that burger and you don't feel like eating heavy food, تو پھر ہم آپ کو کہتے ہیں آپ craving buster لیں. بہت زبردست ہے. اس کے بعد آپ ایک جیسے ہمارا ایک برگر ہے مائٹی باکا. یہ باکا جو ہے یہ بیسیکلی بیف کا نام ہے. اٹس ان دا فلپینو لینگویج. تگالوگ میں باکا کہتے ہیں بیف کو، کاؤ کو بیسیکلی. اوکے. تو ایکچولی وی ہیو براٹ سم آف دا ریسیپیز فرام دا فلپین. تو اس لیے اس برگر کا نام ہم نے مائٹی باکا رکھا. آپ ہماری پھر بھوک بڑھا رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں بھوک. وی ول بی آنرڈ کہ اگر آپ کو دوبارہ کھلائیں وی ول بی ہیپی ٹو سرو یو اگین. بہت اچھا کھانا. یہ بیسیکلی ہم نے ہر برگر کے پیچھے ہماری ایک سٹوری ہے. واو. اچھا میں نا شاعری کی اصطلاحات ہوتی تھیں، تلمیحات، استعارات. آج یہ جو فوڈ کی بھی اتنی زیادہ وہ تفصیلات سن کے اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تو مس عائشہ آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی بھی ہیں اور ساتھ برانڈ ایمبیسڈر بھی ہیں برگر شیلے کی. بالکل ایسے ہی ہے. کہاں سے یہ آئیڈیا کہاں سے جنریٹ ہوا تھا؟ مس عائشہ آپ بتائیں گی. ابھی مجھے اپنے ابو کے ساتھ کام کرنے کا بہت شوق ہے، اور ویسے تو بائی پروفیشن میں سیلف ڈیفینس کنسلٹنٹ اور فٹنس ایکسپرٹ ہوں، لیکن ابو کے ساتھ میں کام اس لیے کرتی ہوں کہ ان کا فوڈ ایسا ہے جو فوڈ لورس کے لیے اور فٹنس لورس کے لیے. واو. چونکہ چارکول برگرز ہیں ان کے اور چارکول فوڈ ہے، تو چونکہ ہیوی نہیں ہوتا اور فٹنس کانشیس لوگ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس کو. جی جی. تو یہاں سے آئیڈیا ایکچولی ہم نے جنریٹ کیا. اور آپ یہ ریسیپیز بناتی ہیں، بابا کو بتاتی ہیں، بابا پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں، مدثر بھائی امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی تو بابا نے اور مدثر نے پروفیشنلی ان کے کورسز کیے ہیں. اچھا. لیکن بینگ اے فیمیل فیس میں ان لوگوں کو ہیلپ اور اسسٹ کرتی ہوں اس کو ڈیولپ کرنے میں، مزید اور اچھا ڈیولپ کرنے میں. یہ میرا خیال بڑے کم برانڈز ہیں اس طرح کے جو خصوصی ریسیپیز کے ذریعے سوسائٹی میں موجود ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، سرو کر رہے ہیں. سر سب سے بڑی بات ہے، ہم نے صفائی کا بہت خیال رکھا ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ آپ فوڈ جب پریپیئر کرتے ہیں تو اس کی صفائی کی مینٹیننس نہیں ہوتی. اور یہاں کا ٹیسٹ بہت اچھا ڈیولپ کرنے کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے وہ مینٹیننس. تو مجھ سے لے لے ٹیسٹ واقعی بہت اچھا، صفائی کا بہت خیال رکھا بہت اچھا تھا. اچھا پریپریشن میں. اچھا زیادہ مدثر کیا بتائیں گے کہ کیا کیا اس میں آپ لوگ سرو کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی ڈشز ہیں جو آپ کی ایک تو اکنامیکل بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہیں وہ بہت پسند کی جاتی ہیں؟ بیسیکلی جی ہم لوگ چارکول گرل برگر اسپیشلسٹ ہیں جی. وین وی اسٹارٹیڈ آور جرنی 8 years before we started with charcoal burgers only. اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم اس میں چیزیں ایڈ کرتے گئے. ہمیں اور باقی جو ریسٹورینٹس ہیں ایک فرق ہے کہ ہم نے کوئی بھی چیز جب لانچ کرنی ہوتی ہے تو ہم اپنے ٹیم ممبرس کو باہر بھیجتے ہیں. موسٹلی ہم فلپینز بھیجتے ہیں. اچھا. دے جوائن دا اسکول دیئر ٹو گیٹ دا پراپر ٹریننگ، اور آ کے پھر ہم اپنے اسٹاف کو ٹرین کرواتے ہیں ان سے، اور پھر اس چیز کو لانچ کرتے ہیں. اور ہماری R&D بڑی اسٹرانگ ہے اس سلسلے میں. یعنی میرے فادر بینگ فادر اور میرے مینٹور وہ بعض اوقات ناراض ہوتے ہیں مجھ سے کہ تم چیزوں کو بہت لیٹ لے کے آتے ہیں مارکیٹ میں، لیکن اس کے پیچھے ہماری R&D بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. وی ٹیکس مے بی a lot more time than that. پوری ٹریننگز کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں چیز کو. جب چیز پروڈکٹ مارکیٹ میں ہم لائیں تو وہ ہر طرح سے ایکسیپٹیبلٹی اس کی. ویری نائس. اچھا دیٹس گریٹ. مدثر صاحب یہ برگر کی پیزے کی باتیں بڑی ہو گئی، اب تھوڑی بات ہو جائے. آپ بھابھی پر بڑا روب رکھتے ہیں سنا ہے؟ ہاں جی آپ نے ٹھیک سنا ہے. اچھا بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے. یہ ایک واحد بات ہے جو کلیم ہوگی آن دا میڈیا، تو کم از کم میں خوش تو ہوں. میں نے کہا ایکچولی ایسا نہیں ہوتا نا، گھر میں جا کے تو سب کو پتہ بھیگی بجلی بند ہے. تو مزمل صاحب جی آپ بھی فرمائیے، ابھی عمر آپ کی کتنی ہے؟ جبکہ اتنے خوبصورت لوگوں سے عمر پوچھنا جرم ہے. ویسے تو واقعی جرم ہے. اس وجہ 67 ہے. 67 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 18 کی لگتے ہیں ویسے. سر جی تھوڑا سا کم کر لیں. تو کیسی لائف سپین میں آج کی عید اور بچپن کی عید میں کیا فرق؟ ہر عید ایک بہت خوبصورت عید ہے جی. واو. آپ اگر بچپن سے بھی اور آج جب تک جتنے اللہ آپ کو زندگی دے، اگر آپ پر امید ہیں، آپ کی اچھی سوچ ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا ناراض ہونا،
پہلی بات ہے ناراض ہونا کسی کی ہسٹری میں ہونا ہی نہیں چاہیے, طبیعت میں نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو درگزر کرنا سیکھنا چاہیے. چھوٹی موٹی بات ہو تو آپ ایسے سمجھے جیسے ہوئی نہیں. واو. اگر ہو گئی ہے تو پھر راستے نکالیں کہ وہ بات ختم ہو جائے. واو. اچھا یہ نا میں آپ کی بات کو انڈورس اس طرح کروں گا, ایک جگہ پہ ہمارے جمیل صاحب ایک بڑے اچھے دوست ہیں, ان کے گھر ایک دفعہ کھانے پہ انہوں نے بلایا, تو ایک بابا جی نا بڑے پر امید لہجے میں اور پیدل چلتے ہوئے آئے. ان کی گرمی سے پتہ چل رہا تھا کہ پیدل چل کے آئے ہیں. ہم ویلنشیا میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ رائیونڈ سے پیدل چل کے آئے ہیں, رائیونڈ کے ساتھ کوئی گاؤں ہے وہاں سے پیدل چل کے آئے ہیں. تو میں نے پوچھا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 92. اچھا ماشاءاللہ. 92 میں بغیر سٹک کے اور پیدل اتنا چلتے ہیں آپ. تو انہوں نے نا بڑی خوبصورتی سے کہا پوت کدے میں نا کسی گل چ اڑیا نہیں, اس لیے ہوتا قائم. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. آپ کی باڈی میں چینجز بھی اسی حساب سے آنا شروع ہو جائیں. اگر آپ پازیٹیو ہیں, ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہے, یو آر لوکنگ فارورڈ. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا سکتا ہوں کہ میں قطر میں کام کر رہا تھا, تو مجھے ایک ڈائریکٹر ملنے آئے کریڈٹ سوئس بینک کے فار آور بزنس پرپز. تو انہوں نے کہا کہ ایک اسٹوری سے دوستی تھی, تو انہوں نے اسٹوری سنا رہے تھے. کہنے لگے جی کہ ہمارا جو ان کا بینک ہے وہ ایوری کوارٹر دے یوز ٹو ہیو اے لنچ. واو. تو کہنے لگے ایک لنچ میں ایک ایکس ڈائریکٹر کہنے لگا کہ نیکسٹ لنچ کب ہوگا. اچھا. کہتے when he said I thought he is going to die very soon. I was shocked. میں نے پوچھا کہ کھانے کا انتظار کر رہا کہ how could you think. کہنے he had nothing else in his life except to think 3 months after the lunch which is going to after. تو اس کا جو سبق وہ یہ تھا کہ you should have something looking forward. یعنی آپ جیسے صبح ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کل صبح اٹھنا ہے, میں نے کل صبح یہ کام کرنا ہے. You should be managing in your mind, you should be planning in your mind کہ میں نے کل صبح یہ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تو پھر آپ نے نیگیٹو ہی سوچنا نا. پھر آپ نے یہی کہنا ہے کہ اگلے ناشتے کا وقت کون سا آئے گا, کھانے کا وقت کون سا آئے گا. آپ نے بھی نیگیٹو چیزیں سوچنا ہے. پر امید رہنا بڑا زندگی میں آپ کو جوان رکھتا ہے. آپ نے لک فارورڈ کرنا ہے. ایک تو آپ کا فارغ نہیں بیٹھنا. There is no retirement age for men and women. واو. اور مصروف رکھتے ہیں اپنے آپ کو. I mean work until the last day of your life. That's great. اچھا اگر آپ ایسا کریں گے you will live longer. Because آپ کے پاس نیگیٹو چیز ہے ہی کوئی نہیں. واو واو. مثبت, جب آپ مثبت سوچ لے کے اس میدان کارزار میں نکلتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی مدد کرتا ہے. بالکل ہے. آپ کی چیزیں بدلیں گی. You will always be looking good. You will be looking healthy. اچھا اب آپ نے باہر جانا ہے تو پھر آپ کہیں گے یار میں کچھ اپنے آپ کو فٹ رکھوں. You will be doing some kind of exercise. واو. You will dress up nicely. You will take shower early morning. یہ سب چیزیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. How do you think when a relative is angry without any reason? How do you manage that? دیکھیں 2-3 طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس میں وہ ناراض ہو جائے. پہلا کام تو یہ ہے. لیکن اکثر یہ بھی ہوتا ہے نا ناراض ہو جاتے ہیں. ہو گئے تو آپ ان کی ناراضگی کو دور کا بڑا آسان طریقہ انہیں ملنے چلے جائیں. اچھا جھک جائیں, معافی مانگ لیں, اس کی نوبت نہیں آئے گی. نوبت نہیں آئے گی. آپ نے کچھ کہا ہی نہیں. اگر وہ کہہ بھی دیں یار بھائی I'm sorry, اگر کوئی ایسی بات ہو گیا تو I'm sorry. آپ ریئل لائف میں مزمل صاحب ایسے چلتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا بیٹی بھی اور بیٹا بھی ماشاءاللہ گارنٹی دے رہا ہے. یعنی لڑائی کی نہیں کبھی. ان کی کامیابی کا راز ہے ان کی ایور لاسٹنگ اسمائل. اچھا لڑائی کبھی کی نہیں کسی سے, کبھی نہیں کسی سے. جی ناظرین آپ لوگ سن رہے ہیں, لڑائی نہیں کرنی, غصہ نہیں کرنا, یہ آپ کو بالکل دھمک کی طرح کھا جاتی ہیں. اگر آپ نے پیار دیا ہے, محبت دی ہے, امید دی ہے, کسی کو جینے کی آرزو دی ہے, تمنا دی ہے, تو آپ دیر تک جی سکیں گے. کیوں بھی سامنا بالکل ایسے ہی ہے. اور سب سے خوبصورت بات جو انہوں نے کی ہے کہ آپ فوراً اگر کوئی ناراض ہے آپ سے تو آپ اس کے گھر چلے جائیں. آپ جب اس کو راضی کر لیں گے, آپ اس کے گھر خود اٹھ کے ملنے چلے گئے, تو میرے خیال میں سارے گرجز وہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. اچھا چونکہ آپ نے کچھ کہا نہیں ہوا, ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اگر آپ نے کچھ کہا, فرض کریں پرابلم ہے, میں ابھی عائشہ کے ذریعے میسیج بھجواؤں گا, she may not be able to convey the right message.
तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं खुद ही खुद चला जाऊँ, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर फर्ज के ऐसे भी काम नहीं हो रहा, फिर आप कोई ऐसा मीडियम तलाश करें कि जो आपको बताए कि उसकी वजह है क्या, उस फिर वजह को दूर कर दे जाके, तो यार आई एम सॉरी आई डिडंट मीन इट, बात खत्म हो जाएगी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब इन सारी बातों में एक इम्पॉर्टेंट बात भूल ना जाए, आयशा से हमने पूछना है कि हामिद साहब को इतना खामोश कैसे रखा हुआ है? आपको पता है कि आयशा ब्लैक बेल्ट होल्डर भी है? वो बताए ना, वो बताए। बोल लेती हूँ। नहीं, कभी मतलब भाई के ऊपर कभी आपने वो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब या एक दफा नहीं, या एक दफा करके नहीं, वो जिस तरह आपने, जिस तरह उन्होंने कहा था मैंने नहीं बैठना, तो आपने कहा मैं तो जान जी आज मैं आपके बगैर उदास हो जाऊं। माय गॉड, जान जी, तमाम जान जी, तमाम देखने वालों और सुनने वालों की जान जी को ईद उम्मीद की तरफ से, टीवी टुडे की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और सब लोग अपने साथ बैठी हुई को बोल रहे हैं जान जी ईद मुबारक। ठीक है जी। अच्छा, और बताइए बाकी, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, काफ़ी ज़्यादा आप डोमिनेंट नज़र आ रही हैं, क्या इसमें वो जो ट्रेनिंग है घर में भी लाई करती है? नहीं, असल में मेरा एक असूल है और बाबा का भी एक असूल है कि वाइफ शुड बी ऑलवेज लॉयल एंड सपोर्टेड टू हर हस्बैंड। आपको हस्बैंड के आगे नहीं बोलना, चाहे वो सही कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं, यू हैव टू फॉलो द रूल। घर पे आपके हस्बैंड का रूल चलना चाहिए, आप अपनी फील्ड में डोमिनेट करें, लेकिन घर से जब आप घर के अंदर में एंटर हुई हो तो आई एम नॉट अ ब्लैक बेल्ट, आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम जस्ट हिज वाइफ, और मेरा काम है सिर्फ इनकी बात को ओबे करना। जिस चीज के लिए उन्होंने नो कहा है, इट मीन्स अ क्लियर नो। और माशाल्लाह से 22 साल हो गए हमारी शादी, माशाल्लाह, तो ऑन द रिकॉर्ड है ये बात कि मैं इनके अगेंस्ट कभी भी नहीं चलती, चाहे जो मर्जी हो।